من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف، اس کا جو امیج ہے اس کو بہترین بنا دیتے ہیں۔ پہلا اصول کیا تھا؟ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ دنیا کی تمام رسپانسبلٹی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ دوسری جو شخص اپنی پرسنل اور پرائیویٹ مومنٹس کو پاک رکھتا ہے، ان کی اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اللہ علانیتہ، اللہ اس کی جو امیج ہے، جو اس کی پبلک لائف ہے، جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو ایک اس کا پرسیپشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں لائف میں۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب دونوں جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالا، ایک بکریاں کو چروانے والا آیا، کہا کہ ایک بکری تم سے پرچیز کرنی ہے ہم نے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مختلف روایت آتی ہیں اس میں، کچھ میں عبداللہ بن عمر کا بھی آتا ہے، کچھ میں، لیکن عمر بن خطاب والی اوتھینٹک ہے یہ۔ تو کہا کہ ایک ہمیں دے دو بکری۔ انہوں نے کہا نہیں، انی مملوک، میں غلام ہوں، یہ شیپس میری نہیں ہے، میرے آنر کی ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، کہا کہ دے دو خیر ہے، اور جب تم مجھے دے دینا، پیسے لے لینا، اور اپنے مالک کو بولا کہ بھیڑے کھا گیا تھا، آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں مالک کو تو یہ بول دوں گا، فماذا اقول للہ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو عمر بن خطاب بڑے امپریس ہوئے اسے، اور اگلے دن اس کے مالک کے پاس گئے اور اس کو مالک سے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی بکریاں بھی خریدیں اور بکریاں بھی خرید کے اسے گفٹ کر دیں، بٹ جس میں صرف یہ مینشن ہے کہ اس کو خرید کے آزاد کر دیا، دس از مور اوتھینٹک۔ اور کہتے ہیں هذه الکلمہ اعتقدک فی الدنیا، هذه الکلمہ اعتقدک فی الدنیا وارجو ان تؤتقک یوم القیامہ، اس کلمے نے جو تو نے کہا، تجھے اللہ نے دنیا میں آزاد کر دیا، تجھے اس کلمے نے آزاد کر دیا دنیا میں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی یہ کلمہ آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تقویٰ تھا، اس کی پرائیویٹ لائف سیٹ تھی، وہ اللہ کا خوف رکھتا تھا۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از، ہم اپنی زندگی میں کتنے دفعہ ایسے مومنٹس آتے ہیں کہ جس میں ہم تنہائیوں کے گناہ کر جاتے ہیں، اور یاد رکھیں جو تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچے گا نا، حدیث میں آتا ہے اللہ کی فرمایا میں آپ سے ایسی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے ماؤنٹینز اور پہاڑ لے کے نیک اعمال کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کون؟ آپ نے کہا تمہارے بھائی بہن ہوں گے، تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن وَلَكِنْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہوں گے وہ اپنی اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہوں گے، گناہ کر لیتے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شارخ سے زیادہ قریب ہیں۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، چاہے تم چھپاؤ یا چاہے تم ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اسے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اللہ ان کو محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ ان کو پریز کرتے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ کو محبت ہے لوگوں سے جو تنہائی میں بالغیب پرائیویسی میں اللہ سے ڈر گئے۔ اور جو ہم آج بڑی دین کی باتیں کرتے پھرتے ہیں اور اچھے بنے پھرتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے۔ ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ know that if people are impressed with you, in reality they are impressed with the beauty of Allah covering your sins۔ وہ اللہ کے استار ہونے پہ کی بیوٹی پہ وہ خوش ہیں کہ اللہ نے تمہارے پہ بڑی موٹی چادر ڈال کے رکھی ہے۔ and اللہ یاد رکھیں make anything public۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی اکیلے اور تنہائی کی دعائیں اللہ نے پبلک کر دیں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، چھپ کے دعائیں کی اللہ نے پبلک کر دیں۔ حضرت مریم کی جو مدر تھی حنا بنت فاقوت، سینٹ اینی جن کو بولتے ہیں کرسچنز، ان کی تنہائی اور ان کی دل کا جو خواہش تھی کہ میں نے یہ جو بھی اولاد ہے اللہ آپ کے لیے دی، اللہ نے پبلک کر دی۔ اور آپ کی بھی تنہائیاں اللہ پبلک کر سکتے ہیں، اور اگر تو پاک ہوئیں
تو بڑی اچھی امید ہے دنیا اور آخرت میں. آخرت میں کیسے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو آخرت میں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو اکیلے میں تھا اور آنکھوں سے آنسو بہایا کرتا تھا اپنے گناہوں پر رو کے. So guys, what is your secret with Allah subhanahu wa ta'ala? Is it bad or is it good?